لوگوں کو بہترین پیغام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مسلک کی بندشوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغض اور عناد اور کینہ پالنے کے بجائے ایک دوسرے سے پیار کو فروغ دیں۔ اسی حویلیاں کی سرزمین پر جتنے رہنے والے ہو، آپ ذرا جائزہ لیں کہ آپ جنازوں میں ایک جگہ ہوتے ہیں، آپ شادیوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ سکولوں میں ایک ہو جاتے ہو، یونیورسٹیوں میں کالجز میں سب ایک ہو جاتے ہیں، اور جہاں آپ بازار کا رخ کرتے ہیں، دکانوں میں آپ ایک ہوتے ہو، مارکیٹوں میں ایک ہوتے ہو، اور ایک ہونے پہ آؤ تو پلاٹ بیچتے وقت، گاڑی فروخت کرتے وقت، دنیا کے تمام معاملات میں، اسپتالوں میں آپ ایک ہو، وابڈا کے آفیسز اور گیس کے آفیسز اور تمام اداروں کے اندر آپ ایک ہو، اور ٹوٹے کہاں ہو؟ اللہ کے گھر میں، مساجد میں آپ کو ٹوٹے کر دیا گیا ہے۔ کوئی بریلوی بن گیا ہے، کوئی وہابی بن گیا ہے، کوئی اہل حدیث بن گیا ہے، کوئی اہل تشیع بن گیا ہے۔ کیوں نہیں ایک ہی پرچم کو پکڑتے؟ اور اس پرچم کا نام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، دلوں کے اندر جگہ پیدا کرو، دلوں میں جگہ پیدا کرو۔ جس کا دل تنگ ہے، جس کے دل میں جگہ نہیں ہے، جو اپنے دل میں تنگی رکھتا ہے، کل محشر کے میدان میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے؟ لڑائیوں سے اسلام بالخصوص اور بالعموم جو حوالہ جات دیتے ہیں، جی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بھی تو حکم دیا ہے۔ جہاد اور بات ہے بھائی، جہاد اور بات ہے کہ جب مدینہ میں منافق مسجدوں میں آ کر بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی نے ان منافقوں کو تیروں سے چھلنی نہیں کروایا، ان منافقوں کو بھالوں سے نہیں مروایا، بندے پھینک کے ان کو گلیوں میں چوک چراہوں میں مروایا نہیں ہے، جبکہ حضور جانتے تھے۔ حضور نے انگشت کے اشارے سے اٹھایا، مگر امت کے اندر پیار پیدا کیا، پیار پیدا کیا صاحب، امت کے اندر پیار پیدا کیا۔ فتح مکہ کے بعد ایک بہت بڑا پیغام تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ لوگوں، مکہ کی سرزمین آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اور بلال حبشی کل تک جو سین میں یا باہر کھڑے ہو کر اذان دینے والے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کیوں نہ آج میں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤں اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دوں، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، ہم کسی کو اذیت دینے کے لیے اسلام کو نہیں فروغ دیتے، بلکہ ہمارے دین اور اسلام کی عزت اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہ جس دل میں جاتا ہے وہاں نرمی آ جاتی ہے، اس شخصیت میں عاجزی آ جاتی ہے، اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں اخلاق آتا ہے، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ دل میں کیونکہ نرمی تب آتی ہے جس دل میں اللہ ہو، جس دل میں اللہ کا رسول ہو، وہاں نفرتیں، کینہ، بغض، عناد اور بے حیائی، عریانی، فحاشی، گندگی، پلیتی، نجاست، اس طرح کا کوئی گندا مال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس دل میں رہنے والی چیزیں اچھی کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، اللہ کے محبوب کا درود رہنا چاہیے، محبوب خدا کی نعتیں رہنا چاہیے، اللہ کے محبوب سے پیار رہنا چاہیے۔ اور جو دل میں عداوت، کینہ، بغض کے جانور پالے، اس کا رسول خدا سے کیسے تعلق ہوگا؟ حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فاسق بن جانا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو ربیع النور شریف 12 ربیع الاول کو اپنے اپنے گھروں میں جتنے پروگرام ترتیب دو، اپنے قریبی پڑوسیوں کو پہلا حق ہے دعوت دو، سب کو اپنے گھر میں بلاؤ، سب کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کرو،
اور حلال کا مال کمانے والوں، یہ وہ ماہ مقدس ہوتا ہے جس میں آپ کو چیک کیا جاتا ہے، برتھ ڈے منانے والے کو چیک کیا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو چیک کیا جاتا ہے، بیوی کی جو شادی کا دن ہے وہ منانے والوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور چیک کیا جاتا ہے کہ اولاد کے تم نے ہر ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے لاکھوں روپے شادی ہالوں پر لگائے، ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا آج اللہ کے دین کو بچانے والے سونے محمد کے ذکر کو بلند کون کرے گا، کون میلاد منائے گا، کون خوشیاں منائے گا کہ اللہ کا پیارا محبوب دنیا میں آیا ہے۔ دل اپنا جس محبوب محمد سے جوڑا ہے ہم نے، ان کی تو اولاد نے بھی کمپرومائز نہیں سیکھا، نہیں تو اتنا سفر طے کرنا ہی نہ پڑتا۔ یہ جو بیبیاں 9 بیبیاں کربلا محلہ میں بازار شام سے دربار یزید تک 9 گھنٹے کا راستہ انہوں نے 9 دنوں میں طے کیا۔ ان بیبیوں نے مکہ سے چلتے ہوئے مدینہ، اور مدینہ سے پھر جتنے شہر اور گلیاں اور محلے اور بازار، جتنا سفر طے کیا تاریخ نے وہ سفر بھی لکھا ہے۔ 5555 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے اسلام کو بھلانا نہیں چاہتے تھے، اسلام کو عزت دینا چاہتے تھے۔ یہ جو آج اسلام کا حسن ہے نا، اس کی گالوں پہ جو لالی ہے اسلام کے، یہ جس طرح سے یہ مسکراتا ہے، قرآن کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن پڑھنے میں جو آپ کو لذت میسر آتی ہے، ورتل القرآن ترتیلا کی جو محنت ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے ساری چیزیں قربان کر دیں، مال قربان کیا، جان قربان کی، اولاد قربان کی، اس لیے کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کی امت سکون سے رہ سکے۔ تو امت آ گئی فرقہ بندیوں کی دکانوں میں، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا۔ بننا انسان تھا۔ کربلا کے بعد انسانیت کی اصل ضرورت تھی، کیونکہ یزید انسانیت کے خلاف تھا۔ یزید حسینی فکر کے خلاف تھا، حسین کی مخالفت نہیں تھی، اسے حسین کے مشن کی مخالفت تھی۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج ہم بھی یزید کے کم مخالف ہیں، یزیدیت کے زیادہ مخالف ہیں۔ اور یزید دراصل اپنے نام سے بالخصوص ظاہر ہے، جب کوئی بندہ اس کے کردار سے واقف نہ بھی ہو، اس کے سامنے اس کی اولاد کو یا اس کو یزید کو ہی کہہ دے تو بندہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی گالی ہے ہی کوئی نہیں۔